ذرا تصور کریں ایک ایسے دفتری ماحول کا جہاں کسی انسان کو کبھی آفس پالیٹکس، چھپی ہوئی نیت یا کسی غیر ضروری اور نامناسب ہنسی مذاق کی فکر نہ کرنی پڑے۔ ہاں بالکل، ایک ایسی جگہ جہاں کسی کی قابلیت کو صرف اس کے کام کی بنیاد پر پرکھا جائے۔ بالکل، نہ کہ اس بنیاد پر کہ وہ دکھنے میں کیسا ہے یا اس کا میل جول کیسا ہے۔ بظاہر یہ کسی انتہائی جدید اور خیالی کارپوریٹ یوٹوپیا کا حصہ لگتا ہے نا؟ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آج ہم جن ذرائع اور مسودات کا جائزہ لے رہے ہیں وہ دراصل اس جدید مسئلے کا ایک 1400 سال پرانا اور انتہائی مضبوط فریم ورک پیش کرتے ہیں۔ صحیح، تو سب سننے والوں کو آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کے ذرائع کے مطابق ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں مرد اور عورت کے درمیان پردہ، میل جول کے احکامات اور ان کے سماجی اور نفسیاتی پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اور دیکھیں، اس جائزے کا بنیادی مقصد محض احکامات کو پڑھنا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بلکہ ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ یہ اصول آج کے دور کے دفتری اور تعلیمی ماحول میں کس طرح لاگو ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے پیچھے چھپی حکمت انسانی نفسیات کو کیسے محفوظ رکھتی ہے۔ تو چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور سیدھا ان بنیادی اصولوں پر آتے ہیں جو اس فریم ورک کی بنیاد رکھتے ہیں۔ معاشرتی اثرات پر بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ اصول ہیں کیا۔ بالکل، ذرائع میں سب سے پہلے سورۃ النور کی آیات 30 اور 31 کا حوالہ دیا گیا ہے، جہاں مردوں اور عورتوں دونوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، اور اس حصے کو پڑھتے ہوئے جو تفصیل مجھے سب سے زیادہ متاثر کر گئی وہ یہ تھی کہ جو پہلی اچانک نظر پڑتی ہے وہ تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر دوبارہ دیکھنا یا گھورنا، اسے دل کے زنا کی پہلی سیڑھی قرار دیا گیا ہے۔ اس کی نفسیاتی وجہ بہت گہری ہے، مطلب نظر دراصل دماغ کا سب سے بڑا ڈیٹا ان پٹ ہے۔ صحیح۔ جب انسان کسی کو مسلسل دیکھتا ہے نا، تو دماغ میں خیالات اور وسوسوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گھورنا ہی وہ پہلا دروازہ ہے جہاں سے بھٹکاؤ ذہن کے اندر آتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کو آج کی دنیا سے جوڑیں تو یہ بالکل دماغ کے لیے ایک ڈیجیٹل ڈیٹاکس کی طرح ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب جیسے ہم اپنے کام پر پوری توجہ مرکوز رکھنے کے لیے موبائل کے نوٹیفیکیشنز بند کر دیتے ہیں نا، تاکہ کوئی بھٹکاؤ نہ آئے، بالکل اسی طرح نظریں نیچی رکھنا ہمارے دماغ کو ان غیر ضروری پاپ اپ سے بچاتا ہے۔ واہ، یہ تو بڑی زبردست تشبیہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں تو صرف نظر ہی نہیں، گفتگو کا انداز بھی سارے عمل میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بالکل، سورۃ الاحزاب کی آیت 32 کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جب کسی غیر محرم سے بات کی جائے تو لہجہ سادہ اور روکھا ہونا چاہیے۔ ہاں، تاکہ کسی کے دل میں کوئی غلط امید یا فتنہ پیدا نہ ہو۔ آواز میں کوئی ایسی لچک نہیں ہونی چاہیے جو سامنے والے کو غلط اشارہ دے۔ اچھا، یہاں میں اس بات کو تھوڑا چیلنج کرنا چاہوں گی۔ مطلب آج کے کارپوریٹ کلچر اور نیٹ ورکنگ کے دور میں اگر کوئی روکھے پن سے بات کرتا ہے تو لوگ فوراً سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بہت بدتمیز ہے یا اس میں ٹیم کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس کو کیسے بیلنس کیا جائے؟ دیکھیں، یہ الجھن بالکل بجا ہے، لیکن یہاں ذرا جس روکھے پن کی بات کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب بدتمیزی ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا اصل مطلب ہے پروفیشنل ہونا۔ انسان کو شائستگی یعنی تمیز اور بے تکلفی کے درمیان فرق سمجھنا چاہیے۔ جب آپ اپنی حدود کراس کیے بغیر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے ہیں تو آپ سامنے والے کو ایک کلیئر سگنل دیتے ہیں کہ یہاں صرف کام کی بات ہوگی۔ صحیح، یعنی غلط فہمی کی کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑی جائے۔ بالکل، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان اصولوں میں تنہائی یعنی خلوت سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کا واضح حوالہ موجود ہے کہ جب کوئی مرد اور غیر محرم عورت تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ اور یہاں شیطان سے مراد وہ نفسیاتی اور جذباتی وسوسے بھی تو ہو سکتے ہیں جو بند کمرے میں حاوی ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، تنہائی انسان کی کمزوری کو ابھرنے کا پورا موقع دیتی ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور حدیث ترمذی کے حوالے سے ہے جس میں پردے اور زینت کی بات کی گئی ہے۔ ہاں، جس میں غیر محرموں کے سامنے خوشبو لگا کر گزرنے اور اپنی زینت ظاہر کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس کا مقصد ظاہر ہے جسم کی نمائش کو روکنا اور شخصیت کی حیا کو نمایاں کرنا ہے۔ بالکل۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر معاشرے سے ان حفاظتی اصولوں کو ہٹا دیا جائے
تو کیا ہوگا؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ جب ہم ان حدود کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو معاشرے اور انسان کی انفرادی زندگی پر کیا گزرتی ہے؟ ذرائع اس کا براہ راست تعلق کچھ بہت سنگین نقصانات سے جوڑتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ نظر اور گفتگو کی یہ بے احتیاطی آہستہ آہستہ اخلاقی بگاڑ اور بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر خاندانی نظام بھی تو تباہ ہوتا ہے نا؟ 100%۔ یہ غیر ضروری قربت میاں بیوی کے درمیان شک پیدا کرتی ہے، جس سے بے وفائی اور طلاق کے واقعات بہت تیزی سے بڑھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بے احتیاطی پورے خاندانی اور معاشرتی نظام کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہاں ایک بات بہت ہی دلچسپ ہو جاتی ہے جو ذرائع میں بتائی گئی ہے، وہ ہے نفسیاتی بے چینی کا ذکر۔ ہاں، یہ واقعی بہت اہم پہلو ہے۔ مطلب نفسیاتی بے چینی ایک انتہائی جدید مسئلہ محسوس ہوتا ہے نا، لیکن یہ اصول صدیوں پہلے اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ جب انسان کی خواہشات نامکمل رہتی ہیں تو اس کے ذہنی سکون غارت ہو جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ جب باؤنڈریز نہیں ہوتی تو ذہن ہر وقت بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کے فون میں بیک گراؤنڈ میں 20-25 ایپس چل رہی ہوں۔ بظاہر آپ کچھ نہیں کر رہے، لیکن وہ ایپس مسلسل آپ کی بیٹری اور ذہنی توانائی کو ختم کر رہی ہیں۔ کیا بات ہے، بالکل درست کہا آپ نے۔ اور اسی بیٹری ڈرین کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے سے برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، گناہوں کی کثرت سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، اور پھر بلیک میلنگ یا ہراسانی جیسی چیزیں عام ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب ان تجریدی اور معاشرتی باتوں سے نکل کر ذرا عملی زندگی کی طرف آتے ہیں، خاص طور پر دفتری اور تعلیمی ماحول میں ان اصولوں پر کیسے عمل کیا جائے۔ ذرائع نے ہمیں 5 عملی طریقے بتائے ہیں۔ بالکل۔ پہلا طریقہ تو وہی ہے پیشہ ورانہ گفتگو کا۔ یعنی کام سے متعلق بات چیت، بغیر کسی فرینکنس یا ہنسی مذاق کے۔ ہاں، دوسرا طریقہ ہے تنہائی سے بچنا۔ اگر کسی کے ساتھ میٹنگ کرنی بھی ہے تو دروازہ کھلا رکھا جائے یا پھر کسی تیسرے شخص کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے۔ صحیح۔ اور تیسری چیز ہے نظروں کی حفاظت، مطلب بات کرتے وقت مسلسل آنکھوں میں نہ دیکھنا، بلکہ اپنے لیپ ٹاپ یا فائل پر توجہ رکھنا۔ ایسا ہی ہے۔ چوتھی چیز لباس کی احتیاط ہے۔ خواتین کے لیے ڈھیلا لباس اور سکارف، اور اسی طرح مردوں کے لیے بھی انتہائی مہذب لباس پہننے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور 5واں طریقہ ہے جسمانی فاصلہ، ہاتھ ملانے سے گریز کرنا اور لفٹ یا ہجوم میں ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھنا۔ اگر ان پر عمل نہ ہو تو پھر ہراسانی، غلط فہمیاں اور بدنامی کا ڈر رہتا ہے، اور ساتھ ہی کارکردگی میں بھی کمی آتی ہے۔ یہاں میں ایک بات سوچ رہی تھی، کیا اس غیر مرئی دیوار کو، مطلب اس انویزیبل وال کو، لوگ روکھا پن یا بدتمیزی نہیں سمجھیں گے؟ یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اسے وسیع تر حقائق سے جوڑیں تو یہ اصول دراصل دفتر میں کام اور میرٹ کو فوقیت دیتے ہیں، نہ کہ آپ کی صنف کو۔ اچھا، اگر میں اسے اپنی زبان میں کہوں تو یہ روکھا پن نہیں بلکہ کسی کمپیوٹر نیٹ ورک کے فائر وال کی طرح ہے۔ فائر وال؟ وہ کیسے؟ مطلب ایک اچھی فائر وال صرف کام کے اور ضروری ڈیٹا کو اندر آنے دیتی ہے اور ہر قسم کے وائرس یا فضول چیزوں کو باہر ہی روک دیتی ہے۔ یہ باؤنڈریز بھی بالکل ایسے ہی کام کرتی ہیں۔ واہ، یہ واقعی کمال کی تشبیہ دی آپ نے۔ یہ اصول ہمیں تنہا نہیں کرتے بلکہ محفوظ طریقے سے کام کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ان سخت دفتری اصولوں کو سن کر کسی کو بھی لگ سکتا ہے کہ یہ تو آزادی پر بہت بڑی پابندی ہے، مطلب انسان تو قید ہو کر رہ گیا نا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ پابندی نہیں بلکہ سب سے بڑی آزادی اور تحفظ ہے۔ ان دستاویزات میں ایک مسلم خاتون اور مرد کے لیے ان حدود کی 5 اہم وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ہاں، پہلی وجہ تو ظاہر اللہ کی رضا ہے۔ بالکل، ان حدود اللہ پر عمل کرنے سے دنیا میں سکون ملتا ہے اور آخرت میں جنت کا وعدہ ہے۔ دوسری وجہ ہے وقار کی حفاظت، اس کو تھوڑا واضح کریں گے؟ یعنی عورت کو اس کی عقل اور صلاحیت سے پہچانا جائے، نہ کہ اس کے جسم سے۔ یہ رویہ ہراسانی کے خلاف ایک غیر مرئی ڈھال بن جاتا ہے۔ صحیح، یعنی کوئی آپ کو سستی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور تیسری وجہ جو ذرائع میں ہے وہ ہے فتنے کا سدباب، یعنی جو فطری کشش ہے اسے صرف جائز رشتے یعنی نکاح تک محدود رکھا جائے تاکہ اخلاقی گراوٹ نہ ہو۔ اور اسی سے چوتھی وجہ جڑی ہے، یعنی خاندانی استحکام۔ نکاح کی اہمیت برقرار رہتی ہے اور معاشرہ بے راہ روی سے بچ جاتا ہے۔ اور 5ویں وجہ جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ ہے ذہنی سکون۔ ہاں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اپنے کیریئر اور خاندان پر ہوتا ہے۔
بالکل، اور اس پر قرآنی اصول کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت 59 کا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ اس لیے ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ پاک دامن ہیں تو انہیں ستایا نہ جائے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میں اگر تجزیہ کروں تو یہ ذرائع حیا کو ایک کمزوری یا قید کے طور پر نہیں پیش کر رہے، بلکہ اسے ایک زرہ یعنی آرمر کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جو ایک خاتون کو معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کا اعتماد دیتی ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے، لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے۔ انسان آخر کار کمزور ہے، اس کا ارادہ کبھی بھی کمزور پڑ سکتا ہے۔ تو کیا ہم آج کی تیز رفتار زندگی میں اس روحانی بیداری کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ دفتری دباؤ اور روزمرہ کی تھکاوٹ تو ہوتی ہے۔ اسی لیے ذرائع نے آخر میں اس ذہنی اور جسمانی حیا کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ روحانی اوزار بھی فراہم کیے ہیں، جو دعاؤں کی شکل میں ہیں۔ بالکل، اور متن میں دی گئی چاروں دعائیں بہت ہی کمال کی ہیں۔ پہلی دعا دل کی ثابت قدمی کے لیے ہے، جو ترمذی سے لی گئی ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ کیا خوبصورت دعا ہے۔ دوسری دعا مسلم سے ہے، جو ہدایت اور پاکدامنی کے لیے ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اور تیسری دعا جو مجھے خاص طور پر آج کل کے دفتری ماحول کے لیے بہت زبردست لگی، ترمذی سے ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، یعنی اے اللہ میں برے اخلاق اور برے اعمال سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بے شک۔ اور چوتھی دعا ابو داؤد کی ہے، جو ہماری نظر اور زبان کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی، یعنی کان، آنکھ، زبان اور دل کے شر سے پناہ۔ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ عملی مشورے بھی ہیں، جیسے صبح و شام کے اذکار کرنا اور ایسی اچھی صحبت اپنانا جو اللہ کی یاد دلائے۔ بالکل، لیکن اگر کبھی کوئی لغزش ہو جائے تو اس کا علاج استغفار ہے۔ میں استغفار کی اہمیت کو ایک ریسیٹ بٹن کے طور پر دیکھتا ہوں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ شیطانی سائیکل وہیں ٹوٹ جاتا ہے اور دل کا زنگ صاف ہو جاتا ہے۔ زبردست۔ میں ان صبح و شام کی دعاؤں کو ایک روزمرہ کے اسپرچول سن بلاک یا SPF سے تشبیہ دوں گی۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جیسے ہم دھوپ میں نکلنے سے پہلے سن بلاک لگاتے ہیں نا، تاکہ شعاؤں سے بچ سکیں، اسی طرح یہ دعائیں انسان کو دن بھر کے زہریلے اثرات اور ٹاکسک ماحول سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ واقعی بہت زبردست مثال ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کی بنیادی باتوں کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ذرائع نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ حیا کا تصور صرف کسی مخصوص لباس کا نام نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ تو ایک مکمل نظام ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ خیالات کی پاکیزگی، گفتگو کے وقار اور عملی حدود کا ایک ایسا مکمل نظام ہے جو فرد اور معاشرے کو نفسیاتی اور سماجی تباہی سے بچاتا ہے۔ اور معلومات کی اس تیز ترین دنیا میں جہاں حدود بڑی تیزی سے مٹتی جا رہی ہیں، یہ احکامات ذہنی سکون اور باوقار بقائے باہمی کا ایک بہترین خاکہ فراہم کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب پروگرام کے بالکل اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک نیا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں، ایک ایسا نکتہ جو ہم نے ذرائع سے ہی اخذ کیا ہے مگر اس پر براہ راست بات نہیں ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر دفتری اور جسمانی ماحول میں ان حدود کا تعین ہمارے ذہنی سکون اور معاشرتی ڈھانچے کو محفوظ رکھتا ہے تو ذرا سوچیں، اگر ہم نظریں نیچی رکھنے اور بلا وجہ فرینکنس سے بچنے کے انہی اصولوں کو اپنی آن لائن زندگی اور سوشل میڈیا کے استعمال پر لاگو کر دیں تو ہماری ڈیجیٹل دنیا کا نقشہ کتنا بدل جائے گا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔